حضرت عمران جو تھے ایک بڑے پرہیزگار متقی نیک شخص تھے. ان کی بیوی حضرت حنا، یہ دونوں بڑے پرہیزگار لوگ تھے. ان کے اولاد نہیں تھی اور ان کے بڑھاپے میں یعنی عمر ان کی کافی ہو چکی تھی. تب حضرت بی بی حنا نے اللہ کی بارگاہ میں ایک منت مانگی کہ اے الہ العالمین، اگر تو مجھے ایک بیٹا دے گا تو میں تیرے مقدس گھر مسجد اقصی، جس کو بیت المقدس ہم کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں تیرے مقدس گھر کے لیے میرا بیٹا وقف کر دوں گی. حضرت بی بی حنا انہوں نے منت مانگی. منت مانگنے کا طریقہ بھی یہی طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کا کوئی کام آپ ارادہ کریں. منت مانگنے کا، نظر مانگنے کا طریقہ قرآن نے سکھایا ہے. اگر آپ کی کوئی مشکل ہے، نہیں ہو پاتی، تو اللہ کے حضور یوں نظر کر سکتے ہیں آپ کہ الہ العالمین اگر میرا یہ کام مکمل ہو جائے تو میں 100 رکعت تیری خاطر نماز ادا کروں گا، ایک روزہ رکھوں گا رمضان کے علاوہ کی بات ہے، یا پھر ایک ختم قرآن مکمل کروں گا، یا 10 12 15 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا کچھ لوگوں کو کپڑے پہناؤں گا. یہ تمام کاموں کی نیت کرنا چاہیے نظر میں، منت میں. بہت سارے لوگ صرف دھاگا باندھنے کی منت کر کے آ گئے کہ اگر بیٹا ہو گیا تو فلاں جگہ دھاگا باندھ دیں گے یا تالا باندھ دیں گے، یعنی بہت ہلکے میں لینا چاہتے ہیں. یعنی اگر کام ہو بھی گیا تو کوئی دشوار نہ ہو دھاگا باندھنے کا. تو نظر کرنا اور منت کرنے کا جو صحیح طریقہ قرآن نے بتایا. بی بی حنا نے منت کیسی کی؟ بڑھاپا آ رہا ہے ان کو، اور پھر یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تو بیٹا دے دیا تو میں وہ تیرے مقدس گھر کے لیے بیٹے کو وقف کر دوں گی. اب سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبلها منی انك انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. لیکن اللہ رب العزت نے ان کی منت کو سن لیا اور انہیں حمل دے دیا، بڑھاپے میں حمل قرار پایا. اور پھر جب بچے کی ولادت ہوئی تو لڑکا نہیں لڑکی پیدا ہوئی. جب بچے کی ولادت ہوئی تو لڑکی پیدا ہوئی. منت کیا کیا تھا انہوں نے کہ اگر بیٹا دے گا تو مسجد اقصی کے لیے، بیت المقدس کے لیے میں وقف کر دوں گی. لیکن بیٹی ہو گئی اور بیٹی کا نام مریم رکھا گیا. وہی مریم عذرا، پاکیزہ خاتون. تو جب گود میں بچی آئی تو حضرت حنا نے یہ کہا کہ اے اللہ، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہوتی. یہاں قرآن پاک میں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اس کا معنی مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ لڑکی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں وہ لڑکے کے اندر نہیں. انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس چیز کو. یہ نہیں کہ منہ ٹیڑھا کر دیا، میں نے مانگا کچھ تھا اور مجھے ملا کچھ اور ہے. نہیں، اسے بخوشی قبول کیا. قبول کرنے کے بعد پھر وہ لے کر کے مسجد اقصی میں آئی، بیت المقدس میں. اس بڑھاپے میں ایک بچی ہوئی ہے، لیکن وہ لوگ منتوں کو پورا کرنے والے لوگ تھے. اپنے دل پر چاہے جس قدر بھی بوجھ والا معاملہ ہو، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دیتے تھے. بی بی حنا آئی مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں. اس وقت مسجد اقصی میں بیت المقدس کے متولی امام حضرت زکریہ علیہ السلام تھے. وہ اللہ کے نبی ہیں. تو حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بچی کو انہوں نے دیا، دودھ پیتی بچی کو. پوچھا انہوں نے یہ کیا ہے؟ کہا میں نے منت مانگی تھی جب یہ حمل سے بھی نہیں تھی کہ اللہ اگر تو مجھے کوئی بچہ دے گا تو میں تیرے گھر کے لیے اسے وقف کر دوں گی، بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. میرے گھر بیٹا نہیں بیٹی ہوئی ہے اور میں وہ منت پوری کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں بچی لائی ہوں. تو پہلے ایسے ہی ہوتا تھا. تو پھر حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایڈاپٹ کر لیا، قبول کر لیا. بی بی مریم کو لے کر مسجد اقصی میں بیت المقدس میں ایک محراب الگ تھی، اس محراب میں ان کی پرورش کے لیے انہیں رکھ دیا. چھوٹی سی مریم کی پرورش کہاں ہو رہی ہے؟
مسجد اقصی کے اندر بیت المقدس میں آج بھی وہاں پر محراب مریم موجود ہے، آج بھی ہے. تو وہاں پر محراب کا تذکرہ بہت اہم ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا. محراب کا جو ذکر آیا ہے، ایک محراب یہ جس میں ہم نماز پڑھاتے ہیں، ایسے مسجد اقصی میں کئی محرابیں ہیں، کئی محراب ہیں. ایک محراب جس کو محراب مریم کہتے ہیں، وہاں پر حضرت مریم کی پرورش ہو رہی تھی. اب کیسی پرورش ہو رہی ہے دیکھیں، کیسے پرورش. حضرت زکریا علیہ السلام کبھی کبھار اس محراب میں جا کر دیکھتے تھے کہ بچی کا کیا ہو رہا ہے، کیسے چل رہا ہے. تو جب وہاں جاتے تھے تو فرماتے، قرآن میں وہ الفاظ آئے ہیں، قال یا مریم انا لکی ھذا قالت. حضرت زکریا جب جاتے تو دیکھتے ان کے پاس ایسے ایسے پھل رکھے جاتے تھے جن پھلوں کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا. وہ محراب میں پھل رکھے جاتے تھے. اور حضرت بی بی مریم چھوٹی سی جب وہ بولنے کے قابل ہوئیں اور چلنے پھرنے کے قابل ہوئیں تو پھل کھا کر کے گزارا کرتی تھی. بے موسم کے پھل انہیں ملتے تھے، جس پھل کا موسم نہیں ہوتا تھا وہ پھل وہاں رکھے جاتے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا اور پوچھا، اے مریم یہ سب کہاں سے آتا ہے تیرے پاس؟ انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. پاک مریم نے کہا، اے زکریا علیہ السلام یہ سب اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اب در حقیقت یہاں دیکھا جائے تو ظاہری طور پر تو زکریا علیہ السلام پالنے کے لیے تھے، حقیقت میں تو مولا پال رہا ہے. رب تعالیٰ کے لیے جو نذر کر لیا گیا، جو منت کر لی گئی، میں نے پچھلی تفسیر میں بھی یہ کہا تھا کہ اللہ پر جب توکل کوئی کرتا ہے، یقین کرتا ہے، تو مولا پھر اس کی مکمل حفاظت بھی فرماتا ہے، مکمل حفاظت فرماتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر رات میں سونے کے وقت بندے نے یہ کہا کہ مولا میں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ تیرے حوالے کر دیا، جیسی ہی زبان سے اس کے نکلتا ہے مولا رات کے وقت 2 فرشتوں کو اس کی نگرانی کے لیے اتارتا ہے. میرا بندہ میرے حوالے کر کے سو رہا ہے، جب تک وہ بیدار نہ ہو تم وہیں کھڑے رہو. فرشتوں کو حفاظت کے لیے اتار دیا جاتا ہے. جس نے بھی اپنے آپ کو مولا کے حوالے کیا، قرآن پاک میں ہے وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتُ مَا مَكَرُوا. جس نے یہ کہا مولا میں نے اپنے سارے معاملات تیرے حوالے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر بری چیز سے محفوظ کر دیتا ہے. تو یہاں پر بی بی مریم کی ماں نے جو منت کی تھی کہ اللہ مجھے جو بھی بچہ دے گا میں تیرے راہ میں اسے وقف کروں گی، وقف کر دیا، وہ اپنے گھر بیٹھی ہوں گی. لیکن بی بی مریم کی پرورش اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے محراب میں پھل پہنچاتا ہے اور ان کی پرورش فرما رہا ہے. اب سنیے، آپ کو حیرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، جب کسی چھوٹی سی بچی کی غیب سے پرورش ہو رہی ہے تو مقام تو اندازہ ہو ہی جائے گا، یہ کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، یہ کوئی کمال کی بچی ہے. تو زکریا علیہ السلام جو مسجد اقصی بیت المقدس کے امام بھی تھے، وہ نبی تھے بنی اسرائیل کے اس وقت، اب ان کی بھی خود اولاد نہیں تھی. حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر، ان کی بھی عمر تقریباً 80 سال کے اوپر ہو چکی تھی، الگ الگ روایات ہیں. تو ان کی بھی عمر بڑھاپے کو آئی اور ان کی بھی کوئی بچے نہیں تھے، برسوں سے کبھی اولاد گھر میں نہیں ہوئی. تو آج ایک بچی کو پالتے ہوئے آپ کے اندر ایک جو شفقت پدری ہوتی ہے، باپ ہونے کی جو آس اور تمنا ہوتی ہے، وہ جاگ گئی. حضرت بی بی مریم کو دیکھا اللہ اس کی کیسی پرورش کر رہا ہے. تو اب آگے کی آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهَا قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء. دعا کرتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام اس محراب میں آئے. کون سے محراب میں؟ جہاں بی بی مریم کی پرورش ہو رہی تھی. محراب مریم کا ذکر میں نے پہلے کیا، وہ الگ محراب ہے اور نماز پڑھنے والی محراب الگ ہے. اب قرآن کہتا هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهَا. اس محراب کے پاس جا کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا
کیا کر کے رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو اپنی جانب سے مجھے بھی ایک نیک نسل عطا کر دے، اچھی پاکیزہ اولاد مجھے عطا کر دے. انک انت سمیع الدعاء، بے شک تو ہر پکار کو، ہر دعا کو سننے والا مولا ہے. یہ دعا کر رہے تھے کہاں کھڑے ہو کر؟ محراب میں کھڑے ہو کر. جواب آتا ہے رب تبارک و تعالی کی طرف سے، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے پکار کر کے کہا جب وہ ابھی محراب میں ہی کھڑے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا بشارت ہو آپ کو، اللہ نے آپ کو یحییٰ کی شکل میں بیٹا دینے والا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی دعا قبول ہوئی اور چند مہینوں کے بعد ان کے گھر میں بھی بیٹے کی ولادت ہوئی. بیٹی کی جگہ پر کھڑے ہو کر کے دعا کیا، بیٹا ملا، اور وہ بھی معمولی بیٹا نہیں، اللہ نے نبی بنا کر دیا.